ہمارے چینل عامر خان امراوتی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یا ثم امثل ثم امثل ثم امثل، سب سے زیادہ حالات تو نبیوں پر آئیں گے، نبیوں پر آئے ہیں، اور پھر ان کے بعد تو اس کام کرنے کے والے کے ساتھ دیکھو بھائی 4 گھاٹیاں آئیں گی، 4 گھاٹیاں کتنی آئیں گی؟ مولانا عمر صاحب بیان کرتے تھے 4 گھاٹیاں۔ استقبال، بغیر چیزوں، بغیر کسی پیسوں کے چیزیں ملیں گی اور مال ملے گا اور عہدے پیش ہوں گے، لیکن ساری گھاٹیاں اٹکنے کی نہیں ہیں۔ جب کام میں لگے گا تو پہلے گھر والے مخالف ہوں گے، میاں تو ہی رہ گیا ملا جی۔ آج تک روزانہ ہم سنتے رہتے لوگ بیچارے کتنے پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ مخالف کرتا ہے، کبھی کوئی کرتا ہے۔ صحابہ کے ساتھ بھی ہوا، صحابہ جب لگے ہیں تو ان کو گھر والے مخالف ہوئے، گھر سے نکال دیے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جوان تھے، عرب کی بہترین خوشبو آتی تو پہلے ان کو، بہترین جوڑا ان کو، ہر چیز۔ جب وہ ایمان لائے ہیں تو گھر سے نکال دیے گئے، ماں نے ایک چادر پھینک دی، اور ایک وقت آیا کہ وہ گزر رہے، حضور نے فرمایا جنتی جا رہا۔ اور جب احد میں شہید ہوئے ہیں تو 2 کپڑے تھے، ایک حضرت حمزہ کے لیے، ایک ان کے لیے، تو کوڑا ڈال کر دیے گئے۔ پھر اسلام میں آنے کے بعد تو ساری دنیا کے لگ گئی۔ تو مجاہدے آئیں، استدبار کی گھاٹی میں آدمی جمع رہے، یہ ترقی کی بننے کی، ایمان بننے کی، یقین بننے کی، اندر کے بتوں کے ٹوٹنے کی، اندر کے باطل کے ٹوٹنے کی۔ ابھی بھائیو ہمارے اندر کا باطل ٹوٹا نہیں ہے، اندر کا باطل نہیں ٹوٹا۔ پھر دوسری گھاٹی استقبال کی، لوگ ہاتھ چومیں گے، ہاں سبحان اللہ، حضرت آپ کی دعا، یہ حضرت کی دعا نہیں ہے، یہ تو تبلیغ کا فیض ہے، اس سے ہٹ جا کون پوچھتا ہے؟ یہ تو آدمی سمجھتا نا کہ لوگ میرا استقبال کر رہے، اس کا استقبال نہیں، اس کام کا استقبال ہے، اس کام کا استقبال ہے۔ لہذا استقبال میں آدمی اصول پہ جمع رہے اور اپنے کو ہمیشہ قصوروار سمجھے، یہ نہیں سمجھے میں بہت بڑا ہو گیا ہوں۔ ہمیں تو اس دن پتہ چلے گا جس دن تیری نجات ہوگی کہ ہاں اب کچھ پلے ہے، نہیں تو پتہ نہیں آخرت میں کیا بننے والا تیرا، تیرے آخرت کا فکر ستا رہا ہو کہ اللہ میرا کیا بنے گا۔ آخرت کا فکر ستائے، اس کا غم، فکر، بے چینی، بے قراری، اللہ میں کیا کروں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کام کے ذریعے سے کام کرنے والوں میں اندر میں خوبیاں پیدا ہو رہی ہو، کام کرنے والا اندر سے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے بڑھ رہا ہو، اخلاق و معاملہ معاشرہ صحیح ہو رہا ہو، اس کی زندگی صحیح ہو رہی ہو، اور ظاہر کے اعتبار سے اس کے اندر عاجزی، انکساری بڑھ رہی ہو۔ جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ جھکتا ہے نیچے، پتھر مارے تو بھی پھل دیتا ہے۔ جب اندر میں خوبیاں آئیں گی تو لوگ گالیاں دیں گے، آپ دعائیں دیں گے۔ نبی کو لوگ گالیاں دے رہے، آپ دعا دے رہے۔ امت کے غم میں تیرے نبی، جس کو خدا نے رحمت للعالمین کہا، کتنا غم تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت تھے سارے عالموں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے۔ بھئی رحمت ایمان والوں کے لیے ہو سکتا، غیروں کے لیے کیسے؟ ہر نبی نے اپنے زمانے میں نافرمانوں کے لیے بد دعائیں کی اور برباد ہو گئے۔ ہمارے آقا نے بد دعا نہیں کی۔ طائف کے موقع پر جب آپ گئے ہیں اور آپ کو پتھر مارے، لہو لوہان کر دیا، بے ہوش ہو گئے، حالت خراب ہو گئی، باغ میں آ کے ٹھہرے تو جبریل آیا کہ یا رسول اللہ، یہ ملک الجبال، ملک البحار، یہ فرشتے ہیں جو سزا تجویز، تمہارا حال اللہ نے دیکھ لیا، جو سزا تجویز فرمائے دینے کو تیار۔ آپ نے فرمایا نہیں، اے اللہ میں تو میری کمزوری، ضعف کی معافی مانگتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ نہیں ایمان لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے
تو قافلہ آ رہا، ایک صحابی بکریاں چرائے، تو پوچھا کون لوگ ہو؟ کہنے لگے کہ ہم تو قبیلہ ثقیف کے طائف سے آ رہے ہیں۔ کہ ٹھہرو میں اللہ کے نبی کو خبر دے دوں۔ یہ دوڑے، اتنے میں صدیق اکبر آگے ملے، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے طائف والے آگے۔ صدیق اکبر نے کہا میں تمہارا بڑا ہوں، یہ موقع مجھے دے دو، تم جا کے آداب رسالت سکھاؤ کہ دربار میں کیسے حاضر ہوں گے۔ آگے خبر دی، پیچھے جب یہ آئے تو حضور نے فرمایا اگر میں اس دن بد دعا کر دیتا تو آ جاتے، اس دعا بد دعا کرتے تو برباد ہو جاتے، آج ایمان لا کر آ رہے۔ تو ان کی تکلیفوں پر بھی صبر کرنا۔ استقبال کے دور میں، استقبال میں بھی حالات آئیں گے، استقبال میں تیرا اکرام ہوگا، چیزیں آئیں گی تو بھائی چیزوں سے تو جتنا بچا جائے اچھا، مال سے بھی جتنا ہو بچا جائے، اور آئی جائے تو اسی کام میں لگائے اور چیزوں نے لگائے۔ اپنی دنیا علیحدہ، عہدے پیش ہوں گے، جب عہدے پیش ہو گئے اگر آدمی ذرا سا پھسل گیا، سب آپ کو صدر بنا دیں، آپ کو سیکٹری بنا دیں، آپ کو فلاں بنا دیں، آپ بڑے امانت دار ہو گئے، تو اگر شیطان نے دھوکہ دے دیا بن گیا تو گئی تبلیغ۔ اور کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، ہمیں تو یہی چاہیے جو کر رہے ہیں اسی میں لگے رہنا۔ اگر جمع رہا تو پھر اللہ اس سے کام لیں گے۔ حدیث میں اللہم اہدنا واہدد بنا سببا لمن اہتدی، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دے، دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دے، تو یہ ہدایت کے سبب بنے دوسروں کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کام میں چلنے والا بڑے قدم پھونک پھونک کے رکھنے کا ٹائم ہے۔ میاں جی فرماتے تھے پہلے تو جو تو کمی رہتی تھی اس کا دھکے دیے جاتے تھے، اس سے اس کی کمی پوری ہو جاتی تھی۔ اب استقبال میں دھکے تو ہے نہیں، اکرام ہی اکرام ہے، بڑے خطرے کی بات ہے۔ کہاں جا کے دھوکہ دے دے شیطان۔ کتنے لوگ عہدے میں بہہ گئے، کام چھوٹ گیا، کتنے استقبال میں بہہ گئے۔ تو نہ استقبال میں بہ نہ عہدے، ایک ہے وجود دعوت، ایک ہے وقفہ تربیت، اظہار نصرت، فیصلہ کچھ، چار باتیں بھی مولانا یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو وجود دعوت ہماری بستیوں میں جہاں دعوت کا کام کر رہے، ہماری نظر ساروں پر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بھی اپنے چار آدمی ہیں، ہماری نظر تو سارے پر۔ کاشتکار اگر اس کی زمین 100 بیگھہ ہے تو 100 بیگھے کے ایک ایک اوڑے، ایک ایک انگلی بالش پر بھی نگاہ ہوگی کیسے آباد ہو۔ بولو، دکاندار کی دکان میں 100 آئٹم ہیں تو اسے فکر ہوگا 100 کے 100 آئٹم کیسے بکیں، یہ نہیں 2-4 بک جائیں۔ ہماری نظر ایک ایک ایمان والے پر یہ کیسے لگے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ ہماری بستیوں میں، محلوں میں بہت سے لوگ زمانہ گزر گیا ابھی کام میں نہیں لگے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں میاں ٹھیک ہے یہ کام رسم نہیں ہے، یہ دن بدن اس کا فکر بڑھ رہا ہو۔ مولانا تو فرماتے 2 باتیں، ایک کام کو پیدا کرنا اور اس کے لیے پھر افراد تیار کرنا، سوچنا۔ کام پیدا کرنا یہ کیسے لگے، کام لگانے کے لیے سوچا جائے کیسے لگے۔ نظام الدین کے سامنے ایک اوپرا ہوٹل ہے سامنے، تو وہاں وزیر ادھر آتے ہیں، تو وہاں ایک لڑکا یہاں آتا تھا نظام الدین میں، وہاں نوکری تھی اس کی، تو کوئی وزیر نے اسے بلایا، وہ نماز پڑھ رہا تھا دیر سے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ پوچھا کیوں بھائی؟ کہنے لگا صاحب یہاں قریب میں نظام الدین ہیں، وہاں لوگ آتے ہیں، یوں ہوتا ہے، اور سارا تعارف کرایا۔ پھر اس نے پوچھا کھانا حلال کا لاؤں کہ حرام کا؟ مسلمان تھوڑی کہے گا حرام کا لاؤ، شرم آ گیا۔ پھر اس نے کہا تم نے سیکھا کہاں؟ پھر انہوں نے بتایا دیا۔ تو دعوت کو حکمت کے ساتھ پہنچانا، ایک ایک کی فکر تمہارے، جو چیز فکر میں نہیں آئے گی عمل میں کیسے آئے گی؟ ایک ایک فرد کا لگنا فکر میں آوے، یہ کیسے لگے، یہ کیسے لگے، یہ کیسے لگے، ہر ایک کی فکروں میں فکر سوار ہو جائے۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کام کے بارے میں ہمیں
امت کا غم ستا رہا ہو، اندر میں بے چینی بکھ رہی، اللہ میں اس کا کیا کروں؟ بے چینی، ایک ایک بندے کے بارے میں روزانہ سوچ، ہمارا دماغ خالی نہ رہے کہ میاں ہمارا دماغ دنیا سوچے، دنیا سوچنے کے لیے دماغ نہیں دیا، اس کام کے ذریعے پوری انسانیت کی ہدایت کو سوچ، کہاں کتنے ہیں، کتنے فرائض مٹ رہے ہیں، سنتیں مٹ رہی ہیں، کتنے ایمان والے ہیں، امت کا حال کیا، یہاں کام کیسے چلے، کام کیسے چلے، کام کی تدبیریں، کام کی فکریں، جب تک کام کی فکر سوار نہیں ہوگی، کام کے لیے بے چینی بے قراری نہیں آئے گی، اس وقت تک میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں کام میں آدمی میں ترقی کیسے ہوگی؟ جب تم سارے عالم کو سوچے گا تو اللہ تعالیٰ اجر بھی سارے عالم کے اعتبار سے دے گا، روحانی قوت بھی عالم کے اعتبار سے دے گا، اور کام کی سمجھ بوجھ بھی عالم کے اعتبار سے دے گا۔ ہم تو عالمی نبی کی امتی، عالمی نبی کا کام ہے عالمی ذہن و فکر کے ساتھ چلنا، اپنی مرضی نہیں۔ ذرا نظر ڈال صحابہ کی کیا مزاج تھا، حضرات صحابہ کرام ہر وقت تیار ہیں، جب تقاضا آیا اٹھ کے چل دیے، کسی نے کوئی عذر نہیں کیا کہ صاحب میں کیسے جا سکتا ہوں، میرا کیسا ہوگا، کوئی عذر نہیں ہے، کبھی کوئی عذر نہیں کیا، ہر حال میں تیار ہیں۔ تو پہلے اس کام کی کوتاہی پر ہم اپنے اللہ